السلام علیکم فرینڈ، عیش کے جنون کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جو جمال ہے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو راحم کے جو ماموں ہیں اس کو بلا کے گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ یہ سب کیا، کتنے پیسے لیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا۔ ایمن کبھی جھوٹ نہیں بولتی، ایمن نے سچ بولا ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے کہ واقعی میں کیا یہ لڑکا سچ بول رہا ہے، اور اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ تو جو اس کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ جمال سے پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتا دو۔ جمال کہتا ہے میں سچ بول رہا ہوں، ہم نے کسی سے پیسے نہیں لیے، جو بھی بات ہے سچ ہے اور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ ایمن بھی جھوٹ نہیں بولتی، میں ایمن کا منگیتر ہوں۔ ایمن کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، ہم لوگوں نے غلط بیان نہیں دیا ہے۔ دوسری طرف پولیس والا جو ہے وہ ایمن کے گھر پہ آتا ہے ایمن کے سائن لینے کے لیے، چائے پیتا ہے اور ایمن کے والد سے کہتا ہے مجھے ایمن سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تو ایمن کو بتاتا ہے کہ راحم اچھا انسان ہے۔ ایمن کہتی ہے یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو پولیس والا کہتا ہے کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ غلط کر رہی ہیں۔ ایمن کہتی ہے نہیں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی ہوں۔ پولیس والا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، میں کیا بولوں۔ اس کا باپ جو ایمن کا باپ جو ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے کہ آپ آخر چاہ کیا رہے ہیں۔ پولیس والا کہتا ہے ٹھیک ہے، پر کل آپ ایمن کو ملوا دیں راحم سے۔ ایمن سے کہتا ہے تم ایک دفعہ راحم سے مل لو تو اچھی بات ہوگی۔ ایمن جو ہے وہ کچھ جواب نہیں دیتی۔ اس کا باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، راحم سے ہی کیوں ملے گی؟ تو پولیس والا کہتا ہے کہ راحم سے ایک دفعہ مل لیں تو اچھی بات ہے۔ اتنے کیسز میں یہ کیس مجھے الگ ہی لگ رہا ہے۔ ایمن اور اس کا باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا باپ ایمن کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ایمن کافی پریشان ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے علی نواز اور اس کی بیوی عافیہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عافیہ علی نواز سے کہتی ہے کہ آپ ٹینشن نہیں لیں، سب صحیح ہو جائے گا، راحم باہر آ جائے گا۔ اس کا باپ کہتا ہے راحم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں راحم کو بہت یاد کر رہا ہوں۔ عافیہ کہتی ہے آ جائے گا راحم واپس، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ اور عافیہ جو ہے دل ہی دل میں کوڑ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف علی نواز کو جو ہے بلڈر کا فون آتا ہے کہ بلڈنگ کا کام روک دیا ہے اور ہمیں نقصان ہوگا۔ تو عافیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں بات کرتی ہوں۔ علی نواز فون پر کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں دیکھ لوں گا اپنے مینیجر کو۔ عافیہ کہتی ہے میں ان سے بات کرتا ہوں۔ تو علی نواز کہتا ہے نہیں، تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا ایک بار آ جائے بس باہر، میں سب کو دیکھ لوں گا، مجھے بس میرے بیٹے کی فکر ہے، میں اور میرا بیٹا مل کے سب کچھ دیکھ لیں گے۔ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عافیہ جو ہے وہ کہتی ہے کاش آپ شہروز کو بھی اس طرح مس کرتے، احساس کمتری میں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ایمن اور اس کا باپ جو ہے راحم سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو پولیس والا ایمن کے باپ کو بولتا ہے آپ یہیں بیٹھے، اور ایمن کو اندر اکیلے لے کے جاتا ہے۔ ایمن جو ہے اندر کمرے میں جاتی ہے تو پولیس والا باہر سے دروازہ بند کر دیتا ہے اور باہر سے ساری ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے۔ راحم جو ہے ایمن کو بولتا ہے آؤ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ایمن کہتی ہے بولو مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تو راحم کہتا ہے کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، 2 منٹ بیٹھ کر مجھ سے بات کر لو۔ ایمن سے کہتا ہے ایمن مجھے یہ بتاؤ یہ سب کرنے کے لیے تم نے کتنے پیسے لیے ہیں، تمہیں اس عورت نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ ایمن کہتی ہے میرے ساتھ تم نے غلط کیا ہے اور تم ہی میرے گناہ گار ہو۔ راحم کہتا ہے تمہیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایمن کہتی ہے تم نے ہی کیا ہے، تم ہی راحم نواز میرے گناہ گار ہو۔ راحم کہتا ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، تمہیں اچھے سے پتہ ہے کون گنہ گار ہے۔ تو ایمن کہتی ہے تمہارے ایسا کہنے سے گناہ چھپ نہیں جائے گا۔ راحم غصے میں آ جاتا ہے، غصے میں ایمن کو بولتا ہے کہ میں یہاں سے باہر نکل گیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایمن بھی شور مچاتی ہے، دونوں کی آپس میں بحث ہو جاتی ہے۔ اتنے میں پولیس والا آتا ہے، ایمن کو باہر لے جاتا ہے اور راحم کو پولیس والے پکڑ کے جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ اور پولیس والا جو ہے سارا بیان اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتا ہے، جو ایمن اور راحم کے بیچ میں بات ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری طرف راحم کی منگیتر جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں میں جو لڑکا تمہارے لیے پسند کرے تم اس سے شادی کر لینا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، جس نے تمہارا دل دکھایا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، جس نے تمہیں خون کے آنسو رلائے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، تمہارا باپ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن کیا کروں میری مجبوری ہے بیٹا، تم یہاں سے جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ اور یہ کہہ کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے۔ اس کی بیٹی بھی کانفیڈنس کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔
دوسری طرف ایمن جو ہے راہیم کی باتوں سے پریشان ہوتی ہے. اس سمے اس کی ماں اس کو دوائی دینے کے لیے آ جاتی ہے. اس کی ماں اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے, اس کو پرانی باتیں یاد دلاتی ہے تو ایمن کو کچھ بھی یاد نہیں آتا. ایمن اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے, مجھے سونا ہے. اس کی ماں کہتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے سو جاؤ, دوائیوں میں نیند زیادہ ہوگی. لیکن ایمن کو پرانی کوئی بھی بات یاد نہیں آ رہی ہوتی ہے. اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے. دوسری طرف جمال جو ہے فاروق صاحب کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. فاروق صاحب اسے کہتے ہیں کہ اس کانٹریکٹ پر سائن کر دو اور اعتراف کر لو. تو جمال کہتا ہے میں ایسے کیسے اعتراف کر لوں جب تک میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, جب میں کچھ کرتا تو میں لکھتا نا. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں سائن نہیں کروں گا, میں کیوں سائن کروں. تو اتنے میں فاروق کہتا ہے کہ میں تمہیں اگر اس کے بدلے کچھ رقم دوں تو کیا تمہاری زندگی بن جائے گی. تو جمال کہتا ہے آپ مجھے کتنی رقم دیں گے. تو فاروق کہتا ہے 5 کروڑ. تو اس کا ورکر کہتا ہے کہ 5 کروڑ مجھے کوئی دے تو میں فوراً سائن کر دوں. اکساتا ہے. فاروق جو ہے اس کی لالچ دیکھ کر مسکراتا ہے اور جو ہے جمال کہتا ہے کہ آپ ایسے کیسے مجھے 5 کروڑ دے دیں گے. تو فاروق کہتا ہے تم سائن کرو, اعتراف کرو, جیل سے تو تم کچھ دن کے بعد واپس آ جاؤ گے, 5 کروڑ سے تمہاری زندگی بن سکتی ہے. جمال کہتا ہے مجھے سوچنے کا ٹائم دے. جمال سوچتا ہے اور فوراً سے سائن کر دیتا ہے اور سائن کر رہا ہوتا ہے. تو فاروق دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ یہ جانچے میں آ گیا اور راہیم اب باہر آ جائے گا. فاروق جو ہے اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے جلدی تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے. تو جمال کہتا ہے کچھ ایڈوانس مل جاتا تو اچھا تھا. تو فاروق کہتا ہے تمہارے اکاؤنٹ میں میں نے کچھ پیسے ڈال دیے ہیں ایڈوانس کے طور پہ, باقی تمہیں مل جائیں گے کام ہونے کے بعد. فاروق سے ہاتھ ملاتا ہے جمال اور خوشی خوشی اس کے آفس سے چلا جاتا ہے. فاروق ٹینشن فری ہو جاتا ہے کیونکہ علی نواز نے اس کو بولا ہوتا ہے کیسے بھی کر کے اس کو یہاں سے چھڑاؤ. فاروق سکون میں آ جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے راہیم کی ساس جو ہے راہیم کے سسر پر بہت غصہ کر رہی ہوتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کا کیا حال کر دیا ہے. تم نے علی نواز کے فیملی سے ملوایا تھا میری بیٹی کو, کتنے رشتے آئے, تم نے شادی نہیں کرنے دی. تو اس کا باپ کہتا ہے راہیم تو اچھا انسان تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہتی ہے اب میں جہاں جاؤں گی اپنی بیٹی کی شادی کروں گی, تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو اس کا باپ کہتا ہے ہاں میری غلطی تھی, میرا قصور تھا. دونوں میاں بیوی آپس میں بحث کرتے ہیں. دوسری طرف جمال جو ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 5 کروڑ آ جائیں تو ہم کہیں چل سکتے ہیں. تو اس کی ماں کہتی ہے کیسی باتیں کر رہا ہے, کون دے گا ہمیں 5 کروڑ, تیرا دماغ تو صحیح ہے. جمال کہتا ہے میں کوئی ایسا کام کروں کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں. اس کی ماں کہتی ہے کہیں تو ایمن کے قاتلوں سے پیسے لینے کا تو نہیں سوچ رہا. تو کہتے ہیں نہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہا امی, بس میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں. اس کی ماں کہتی ہے دیکھ میرے سے دور نہیں جانا, میں تیرے سے دور نہیں رہ سکوں گی. تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑو چائے پاپا, میں میرے لیے اچھا سا ناشتہ لے کر آتا ہوں, ہمارے دن بہت اچھے ہونے والے ہیں. اس کی ماں رونے لگ جاتی ہے بھائی مجھے چھوڑ کے جانا نہیں. جمال اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے. ویڈیو پسند آیا تو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب